बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई यूट्यूब चैनल सबारूश माई लाइफ स्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत सी दुआएं आप सब देखने वालों के लिए। गर्मी जो है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा ही गर्मी बढ़ रही है। आज इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ गर्मी थी, मुझे अपने बच्चों की फ़ीस सबमिट करवानी थी, तो मैं यहाँ पे स्कूल आई थी और ऑफिस में मैं वेट कर रही हूँ टीचर्स का। और बस यहाँ से सबमिट करवा के बच्चों को लेके, छुट्टी का टाइम था तो बच्चों को साथ लेके मैंने कहा रिक्शे पे मैं वैसे ही वापस चली जाऊँगी। और मुझे और मेरे हस्बैंड को जाना था किसी काम के लिए, तो बस हमने यहाँ से बच्चों को पिक किया और फिर मैंने जाना है जी अम्मी के घर, इनको ड्रॉप करूँगी और उसके बाद अपने काम को निकल जाऊँगी। बस छोटी छोटी जो है ना ज़रूरियात, वो जो है ना इंसान अपनी पूरी करने की कोशिश में भटक रहा होता है। लेकिन दुआ किया करे अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है, कुछ ऐसी बातें जो मैं आपसे के साथ शेयर नहीं करती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। जो अल्लाह और इंसान के मामलात होते हैं ना, वो अल्लाह और उसके आपस में ही रहने चाहिए। तो मैंने ना बच्चों को अम्मी के घर ड्रॉप किया, वहाँ से करके मैंने पानी भी नहीं पिया और मैं एक काम के लिए निकल पड़ी हूँ। और बस वहाँ पे पहुँच के हमने वो चीज़ें जो हमने वहाँ से लेनी थी वो पिक की हैं, पर्ची हमें मिल चुकी है। उसके बाद जी हमने वहाँ से अपना सामान उठाया है और उसके बाद हम निकल आए हैं। तो बस अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ। इतनी धूप थी, इतनी धूप चमक रही थी, रक्षा और ऊपर से ओपन रक्षा था क्योंकि ये हमारे बच्चों के स्कूल का रिक्शा है। थोड़ा सा फासला है, घर के पास ही स्कूल है, तो इसलिए फिर ऑटो जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा था। तो फिर चिंची पे और भी बच्चे जाते थे तो आगे बैठ के वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे इतनी गर्मी की वजह से हस्बैंड ने मुझे गन्ने का रस दिया और हमने फिर रिक्शे वाले जो अंकल हैं उनको भी पिलाया। सब इंसान बराबर हैं और एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। जब हम रास्ते से आ रहे तो लब्बैक या हुसैन की एक शबील भी वहाँ पे मुझे नज़र आई, तो हम रुके नहीं क्योंकि हमने पानी पी लिया था। बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे, तकरीबन शाम होने को होती है, तो फिर बच्चे ज़ाहिर है अपने माँ बाप को ढूंढते हैं और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को तंदुरुस्ती दे। और वहाँ से मैंने अपने बच्चों के लिए भी गन्ने का रस लिया था, शौक़ से पीते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है जो माँ बाहर खाए वो बच्चों के लिए ना लेके आए, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा यही दिल होता है। और हर माँ बाप, हमारे अब्बू जब भी घर से बाहर जाते थे, कोई चीज़ खाते थे तो वो हमारे लिए ज़रूर लेके आते थे। अगर कहीं फंक्शन पे जा रहे हैं या उनके कोई ऑफिस के रिलेटेड कोई काम है, वहाँ पे कोई पार्टी चली है, तो उनका वो वापस जब घर आते थे ना तो रास्ते से किसी शॉप से वो वही चीज़ लेके आते थे। तो वही आदत सेम हमें है, हम चाहते हैं बच्चों को हम वही चीज़ प्रोवाइड करें जो हम खा के आए हैं या हम कोशिश होती है। बस उनके बाबा उनको पढ़ा रहे थे, उसके बाद मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म वॉश करके दीवार पर डाल दिए थे और मैंने अपने भाई को कॉल की थी कि मुझे ना चिकन थोड़ा सा चाहिए, तो उसने फिर आधा किलो चिकन भेजा है और मैंने कहा कि मैं इनको ना चावल बना देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं बिरयानी इन्होंने खाई नहीं, लेकिन काफ़ी व्लॉग में मैंने आपको दिखाया है बिरयानी की तो रेसिपी हर बंदा चाहता है। अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि बिरयानी बनती कैसे है, तो इसलिए मैंने आपके साथ आज बिरयानी की रेसिपी बिल्कुल शेयर नहीं की। मैंने वैसे ही बना के सारा कुछ आपके आगे रख दूँगी। लेकिन बस अगर चैनल पे आप सब नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, हेल्प होती है और दुआएं आपको मिलती हैं और दुआ सबसे आला है। चावल बन गए थे और उसके बाद मज़ेदार सी बिरयानी हमारी तैयार है, बच्चों को मैं डाल के दे रही हूँ। हस्बैंड भी बैठे हुए हैं और आज की रूटीन आपके साथ शाम और दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ। यकीन माने कि पक्का बंद करके वॉइस करना बहुत मुश्किल होता है और अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ताकि आवाज़ की कोई परेशानी ना आए, तो मैं बच्चों को डाल के दे रही हूँ। हस्बैंड भी वेट कर रहे हैं और अब्बू आए थे मेरे, तो मैं उनके कहती थी कि आप खा लें, तो वो कह रहे थे नहीं आप खाओ। वो वैसे भी चावल कम खाते हैं। तो बस उसके बाद हम खाना खा के सो गए। सुबह हुई तो मैंने बच्चों को बना के दिया है जी मिंट मार्गरेटा, मतलब कि वो स्कूल जा चुके थे। ये 12 बजे की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो शाम की थी। तो स्कूल सुबह चले गए थे बच्चे और उनके स्कूल आने से पहले बाद में मैंने सोचा कि मैं उनको पुदीने का जो मिंट मार्गरेटा है वो बना के दूँ। पता नहीं मिंट मार्गरेटा कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैंने बना दिया है।
تو یہاں پہ چینی تھوڑی سی میں اس کے اندر ڈال لوں گی، اسپرائٹ بوتل ڈالوں گی، وہ بوتل کوئی بھی آپ ڈال لیں، لیکن کوک جو ہے نا وہ نہیں ڈالتے۔ تو اس کا منٹ مارگریٹا جو ہے نا یہ بنتا ہی وائٹ بوتل سے، اسپرائٹ سے یا 7 اپ سے، تو کوک سے کبھی آج تک بنایا نہیں ہے۔ تو چینی میں نے ڈالی اس کے اندر تھوڑی سی، اور اس کے اندر پودینہ اور سمپل آپ پانی تھوڑا سا ایڈ کریں، نمک ایڈ کریں، اس کے بعد اینڈ میں لاسٹ میں آپ نے نا یہ لیمن بھی ایڈ کریں، اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں بوتل ڈال کے اس کو گرائنڈ کرنا ہے۔ کچھ بوتل ڈال کے گرائنڈ کرتے ہیں، لیکن میں نے ادروائز پانی اور چینی ڈال کے گرائنڈ کیا، اور اس کا بہت زیادہ جاگ بن گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے بوتل ڈالی، لیکن فی الحال ابھی میں بوتل نہیں اس کے اندر ایڈ کروں گی، بعد میں ایڈ کروں گی۔ تو مشین ہم نے آن کر دی ہے، تو ہمارے خیر سے یہ جو مشین چل پڑی ہے، اور اب ہمارا منٹ مارگریٹا بن جائے گا۔ تو کچھ سلوٹے پہ بھی بناتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بنا، ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے اندر میں نے بوتل ایڈ کی ہے، لیکن بوتل میں نے اس کے اندر ابھی ایڈ نہیں کی، صرف برف ایڈ کی ہے، اور پانی ہے، اور چینی ہے، اور پودینہ ہے۔ آپ اس کے اندر لیمن ڈالیں، آپ اس کے اندر کالی مرچ ڈالیں، آپ اس کے اندر کالا نمک ڈالیں، وہ آپ کی چوائس ہے۔ اس کے آگے جو مرضی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اسپرائٹ تھوڑی سی میرے پاس پڑی ہوئی تھی، یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ میں نے تھوڑی سی رکھی ہوئی تھی، کوئی مہمان آ جاتا ہے، اتنی گرمی ہے تو کم سے کم ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی بوتل ہونا ضروری ہے، کیونکہ گرمی تو انتہا کی لو منہ کو پڑتی ہے اور منہ جھلس جاتا ہے۔ اتنی گرمی، آج میں بہت تھک گئی تھی، اور بہت زیادہ ڈسہارڈ بھی ہوئی ہوں۔ بس معاملات ایسے ہوتے ہیں جب آپ کسی آفس یا کسی دفتر میں جاتے ہیں نا، وہاں پہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں یہ فرق نظر آتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے ہیں یا آپ کے جاننے والے، بڑی رسپیکٹ سے آپ سے بات کرے گا۔ ادروائز اگر آپ ویسے ہی جاتے ہیں کسی کے پاس، تو میں کہتی ہوں کہ کمال کا اخلاق ہے ہمارا، مسلمان ہو کے ہم دوسروں کے ساتھ اتنی وہ ڈی گریڈ والی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر آ جاتا ہے مہمان، ادروائز کوئی نہ بھی جاننے والا ہو یا عورت آ جاتی ہے آپ کے گھر، تو آپ کو اچھی طرح سے اس سے بات کریں، تاکہ اس کو اچھا لگے کہ آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک آفیسر ہیں۔ انسان کی لینگویج سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے ہیں۔ بٹ ہمارا یہاں پہ منٹ مارگریٹا ریڈی ہو گیا تھا، میں نے پی لیا تھا، بچوں ابھی اسکول سے آئے ہیں تو میں نے فریج سے نکال کے بچوں کو دیا ہے۔ کبھی میں آڑو کا جوس بنا کے دیتی ہوں، کبھی میں اس طرح کر کے دیتی ہوں، تاکہ بچے جو ہے نا ریلیکس ہو جائیں اور گرمی نہ لگے۔ اس کے بعد میں امی کی طرف آ گئی تھی، امی کا پاس ہی گھر ہے جیسے آپ جانتے ہیں، تو بچے میرے سوئے ہوئے تھے، میرا چھوٹا بیٹا ادھر چلا گیا تھا، سویا ہوا تھا، تو امی بیٹھ کے سوئیاں جو ہے نا وہ بنا رہی تھی، اور سسٹر نے میرے لیے پھر یہ واٹر میلن جو ہے نا یہ کاٹا، بہت تازہ اور بڑا مزیدار لگ رہا تھا۔ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور ابو نے لے کے آئے تھے، میرے ابو بڑے ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں میں، ہمیں کوئی نہیں پتہ چلتا۔ تو یہاں پہ بس امی بیٹھ کے جو ہے نا وہ سوئیاں بنا رہی، ساتھ میں بھی ان کی ہیلپ کر رہی تھی۔ مجھے بھی بنانی آتی ہیں، لیکن زیادہ سپیڈ میری نہیں ہے، امی بیٹھ کے لگی رہتی ہیں، اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور یہاں پہ سسٹر بس واٹر میلن کاٹ رہی ہے، یہ بار بار گر رہا ہے، میں نے کہا آپ نے برتن چھوٹا لیا ہے نا، اس وجہ سے یہ بار بار گر رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ شام ہونے والی تھی، اور سسٹر آج بنا رہی ہے، بچوں نے فرمائش وہی پچھلے ولاگ میں آپ نے دیکھا تھا، میں نے گھر پہ بنائے تھے جو کدو ہے یا کیا ہے، اس کے جو پکوڑے جو بنائے جاتے ہیں، آج ہم نے پکوڑے اور صرف ٹماٹر کے مسالے کے اندر ان کو بنایا ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ مزے کے بنے، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا یہ قیمہ ہے، یہ کیا ہے، بہت مزیدار کباب بنتے ہیں، آپ ضرور ٹرائی کریں گے۔ ہم دوسری دفعہ بنا رہے ہیں اپنے کچن میں، اور امی کے کچن میں، اور میرا کچن جو ہے میں نے اپنے کچن میں بنا کے آپ کے سارے ریسپی جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دی ہے، تو مکمل ریسپی کو فالو کیا کریں۔ اس کا پانی جو ہے نا آپ نے کسی کپڑے میں نکال لینا پہلے، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو بھی مسالے ہیں نا وہ ڈالنے ہیں، تو پھر اچھی طرح سے اس کو آپ نے کوئی بھی شیپ دے لیں، آپ کی مرضی ہے، گول دیں، لمبی دیں، کباب کی دیں، چاہے کوفتہ شیپ دیں، آپ جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ ڈونٹ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ڈونٹ کا یہ ہے کہ اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر سے میرا اتنا اچھا پارسل آیا تھا، اور میں نے بس وہی فون کال مجھے بیچ آ گیا تھا، میرا پارسل آیا تھا یہاں پہ، اور میں نے بڑے اچھے سے پکوڑے یہ والے بنائے ہیں جی، پکوڑے کہہ لیں، کباب کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ بہت مزے کے بنتے ہیں، بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور آپ بھی ضرور بچوں کو بنا کے دیں، بچوں کو تھوڑا سا بیوقوف بنائیں
اور بچوں کو یہ چیزیں کھلائیں. سبزیاں ضروری ہیں ان کے لیے. اور پروٹین کے لیے انڈا بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، وہ کھلائیں. کچھ بچے نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے. آپ نے جو ہے نا اچھی طرح سے اس کو فرائی کرتے رہنا ہے اور ہمیں سبسکرائب کرتے رہنا ہے. اور یہ جو کڑاہی ہے یہ میری سسٹر $1 سے لے کے آئی تھی 350 کی. میں نے سبزی کا بورڈ کٹر لیا تھا اور اس نے یہ لی تھی اور بہت اچھی ہے. اس کے نیچے جو یہ ہے نا یہ لگتے نہیں ہیں کہ کوئی بھی پکوڑے شکوڑے ہو نا نیچے نہیں لگتے. اور یہاں پہ یہ اس لیے میں نے جلدی نکال رہی تھی کیونکہ اب یہ ٹھنڈے تیل میں ڈالے تھے، لیکن یہ اس میں کے نیچے کوئی چیز نہیں لگتی. پیاز ڈالے منہ نہیں لگتا، مطلب کہ بیسٹ کڑاہی ہے. اور میں بھی سوچ رہی ہوں میں یہ چھوٹی سی لے کے آؤں، بچوں کے لیے چپس فرائز اس طرح کی چیزیں بنتی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ میں لے کے آؤں گی. بس آپ نے یہ کرنا ہے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں بڑے ایشو کریٹ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی پریشان ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ فلاں بات کر دی، کسی نے یہ کہہ دیا. تو یہ بس یہ زندگی کے معاملات ہیں، ہم چھوڑیں اس چیز کو، اگنور کیا کریں. اور بس دیکھیں ہمارے کباب کتنے اچھے ریڈی ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ اچھے ریڈی ہوئے ہیں. اس کے اندر میں نے مسالہ بہت کم ڈالا تھا. میں نے کہا بچے سارے گھر، ہم جوائنٹ فیملی سب نے مل کے کھائے تھے، بہت مزہ آیا تھا. صبح پھر نیا سالن جو ہے نا وہ ہم نے ڈال لیا تھا اور بنا لیا تھا. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اور اگر ویڈیو پسند آئے ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو. اور بس یہ میری امی کا گھر ہے جس میں بہت یادیں جڑی ہیں، کزنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ. یہ زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اور بڑی اچھی طرح سے انسان گزار لیتا ہے. اچھا یوں ہوا گیس پرابلم چلی گئی ہماری گیس، اور ہم نے پھر نیچے لکڑی جلا کے اور یہ اسموکی سا کوفتوں والا یہ مٹیریل بنایا. امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بہت دعا میں یاد رکھیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.